السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان قیل ما الموجبتان قال من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار۔ اسلام کے اندر سب سے بنیادی بات جس پر ایمان لانا، اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، ذات میں، صفات میں، عبادت کی ساری اقسام میں۔ اور ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات، صفات اور عبادت کی کسی قسم میں شراکت کسی کو نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر مسئلہ مختصر بیان کیا ہے۔ تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی میرا پیغمبر بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کرو، کیسے کرنی میرا پیغمبر بتائے گا۔ الغرض ہر مسئلہ مختصر بیان ہوا اور اس کی تفسیر حدیث اور سنت کے اندر ہے۔ توحید کا مسئلہ واحد مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہر پارے، ہر صورت، ہر رکوع، ہر آیت میں عقلی دلائل، نقلی دلائل، ظاہری دلائل، باطنی دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے، چاند سورج کے آنے جانے، رات دن کے چڑھنے، ان کا، اور پھر کھیتی باڑی کے دلائل اور انسان کی پیدائش کے دلائل، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم پھیر پھیر کے مختلف انداز اور اسلوب میں دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خاص طور پر یہ سورۃ الاخلاص جس کو سورہ قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو بہت واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واللہ احد، واللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے اور عبادت کی ساری اقسام میں بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، ایسے نہیں جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا کہ دو الہ، دو معبود ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا، ایک نور روشنی کا ایک ظلمت تاریکی اندھیرے کا۔ ایسے نہیں جیسے عیسائیوں نے کہا کہ تین الہ،
قل کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، اور نہ 360 ہیں جیسے مکے والوں نے کہا۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اور نہ ایسے جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا کہ ہر علاقے کا علیحدہ ہی مشکل کشا، ہر کلومیٹر پر ایک علیحدہ ہی حاجت روا۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے اندر حلول نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی نبی، رسول، ولی، بزرگ کی شکل میں نہیں آیا۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا اور اس کے اندر حلول کر گیا، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کی شکل میں آیا اور اس میں حلول کر گیا، غلط ہے۔ اور جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا، حلول کر گیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر حلول نہیں کیا اور کسی کے اندر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، لہذا عقیدہ غلط ہے ان کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باب فرید کی شکل میں آ گیا کہ چاچڑ وانگ مدینے آ تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے اندر حلول نہیں کیا، اگر کسی اور کے اندر اس کا اترنا، وجود، حلول مان لے تو یہ بات غلط ہے اور قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک نظریہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی وجود ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں وحدت الوجود، اور فارسی میں کہتے ہیں ہمہ اوست۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام، سارے فرشتے، سارے نبی، سارے ولی، زمین آسمان، چاند سورج، اچھی چیزیں، بری چیزیں، سارا مل کے ایک وجود ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود۔ غلط ہے، عربی میں اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، اور فارسی میں ہمہ اوست، اور پنجابی کہندے نے سونا آپ ہی ہر رنگ چ لگا پھردا ہے۔ غلط۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ سارا اگر ہم ملائیں کہ ایک وجود تو پھر وہ ایک نہیں ہے، وہ اللہ جدا ہے، علیحدہ ہے، مخلوق سے وہ مباین ہے، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی غلط ہے جو اتحاد جس کو کہتے ہیں کہ اتحاد الناسوت باللاہوت، کہ اللہ کا نیک بندہ، نبی، رسول، ولی، اس نے نیکیاں کی، اللہ کی عبادت کی، اس نے اچھے کام کیے، اللہ خوش ہو گیا، مرنے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ مل گیا، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ مل کے اوپر حکومت کر رہا ہے، یہودی کہتے ہیں زہر اللہ کے ساتھ مل گیا، اور مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں بعض کہ فلاں بزرگ جو نیک تھا مرنے کے بعد وہ مرا نہیں ہے، وہ وصال فرما گیا۔ وصال کا معنی ملنا، یعنی وہ اللہ سے مل گیا ہے مرنے کے بعد، اور جس دن ملا ہے اس دن عرس ہے۔ عرس کا معنی شادی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ وصال فرما گئے، یعنی اللہ کے ساتھ مل گئے۔ وصال میں نے ملنا، اور اس دن عرس۔ ان سب باتوں کی تردید ہے اس کے اندر۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، واللہ ایک ہے، نہ تو حلول والا عقیدہ ہے، نہ اتحاد والا، نہ وحدت الوجود والا، وہ ذات میں ایک ہے۔ جیسے وہ ذات میں ایک ہے نا، ایسے صفات میں بھی ایک ہے۔
مثلا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ جو اللہ کی صفات ہے نا، یہ ایسی ہے جیسے اللہ کی شان اور اس کے مقام کو لائق ہے۔ کیوں؟ اللہ سنتا ہے، اور قرآن میں ہے کہ بندہ بھی سنتا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے، اس میں فرق ہے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی شان کے مطابق، اور بندوں کی صفتیں ان کے حال کے مطابق۔ تین بڑے فرق ہیں اللہ کی صفتوں میں اور بندوں کی صفتوں میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں، بندوں کی ساری صفتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں، اور بندوں کی ساری صفتیں کامل مکمل نہیں ہیں۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باقی رہنے والا ہے، اور بندوں کی ساری صفتیں فنا ہونے والی ہیں، کیونکہ بندے خود فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، بندہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، بندہ دیکھتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی شان کے مطابق، بندوں کی صفتیں ان کے حال کے مطابق۔ یہ تین فرق ہیں کہ اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں، ساری صفتیں کامل مکمل ہیں، ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں۔ بندوں کی ساری صفتیں، رسول، نبی، ولی، بزرگ، مرشد، سارے جو ہیں ان کی سب کی صفتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ ساری ناقص ہیں، اور یہ ساری فنا ہونے والی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سننے والی صفت اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے۔ دوسری بات کہ یہ کامل مکمل ہے۔ کتنی کامل مکمل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں۔ کتنی وسیع اس کی طاقت ہے سننے کی۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، میں اس میں بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ آئی، اس نے بات کی اپنے خامد اوس بن صامت کے متعلق، زہار کا مسئلہ تھا، میں تو نہ سن سکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خولہ کی بات 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر سن لی۔ 28ویں پارے کی شروع کی آیات آگئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو تیرے ساتھ بات کرتی تھی اپنے خامن کے بارے میں، اللہ تمہاری سرگوشیاں سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا، دیکھنے والا ہے اعمال کا۔ اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفانے بادے پاراں ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اب آ جاؤ بندے کی طرف۔ تو اللہ کی یہ سننے کی طاقت اس کی اپنی کامل مکمل اور باقی رہنے والی۔ اب آ جاؤ بندوں کی طرف۔ بندوں کی یہ طاقت سننے کی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور پھر یہ کامل نہیں ہے۔ بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا، جاگتا ہو تو سنتا ہے، سو جائے نہیں سنتا، زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا۔ اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، نبی تیرے جیسا پرکشش کلام والا
تیرے جیسا فہم و فراست والا، نبوت رسالت والا، وحی والا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلے جہان میں چلا جائے، قبر میں فوت ہو جائے، تو بھی اس کو نہیں سنا سکتا، اور کون سنائے گا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریبی کوئی نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگلے جہان میں چلے گئے، وفات پا گئے، آپ کو موت آ گئی، آپ کی قبر بن گئی، اور اس دنیا میں ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قریبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنے بحران آئے، اتنی پریشانیاں آئیں خلافت کے دوران، لیکن انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر فریاد نہیں کی، جا کے بات نہیں سنائی۔ جب اس جہان میں رہتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے کہ صدیق ہمیں شرف بخش، جب وہ نہیں سنا سکتا آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے جہان میں، اور کون کسی کو کیا سنائے گا؟ تو زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ بندے کی یہ صفت فنا ہونے والی ہے، کیونکہ بندہ خود فنا ہونے والا ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، جیسے میں نے عرض کیا ذات میں ایک ہے، ایسے صفتوں میں بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت کے اندر کوئی نام تو ہے، اللہ سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، لیکن میں نے بتا دیا کہ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے۔ تیسری بات اصل ہے، تیسری بات اصل ہے، وہ یہ کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے اس کی صفات ہیں، اس کی یہ ساری صفات اور نام یہ اس کا تعارف ہے، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائے، سور و پکار کے لائے، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، گود ہری کرنے والا بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی کسی قسم میں شریک نہیں۔ عبادت زبان سے ہو، بدن سے ہو، دل سے ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، عبادت زبان سے ہو، سوال کی شکل میں، دعا کی شکل میں، سورنے پکارنے کی شکل میں، اور حمد ثنا کی شکل میں، عبادت دل سے ہو، خشوع خضوع کی شکل میں، اللہ سے ڈر خوف کی شکل میں، جو معبود سے محبت ہونی چاہیے اس محبت کی شکل میں، اور یا اعضاء ارکان سے ہو، قیام کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، اور سجدے کی شکل میں، یا مالی نظر نیاز چڑھاوا ہو، سورنا پکارنا ہو، مدد مانگنا ہو، امید رکھنی ہو، رکوع سجدہ ہو، نظر نیاز ہو، کسی قسم میں اللہ کے ساتھ نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ شریک نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے نبی آئے، جس کے لیے رسول آئے، جس کے لیے کتابیں نازل ہوئی، جس کے لیے جہاد فرض ہوا، جان مال حلال حرام ہوئے، اور پوری دنیا 2 گروہوں میں تقسیم ہوئی۔ یہ وہ ایک مسئلہ ہے، یہ کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائے، سور و پکار کے لائے، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا بھی وہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا خالق وہ ہو، مالک وہ ہو، رازق وہ ہو، خوراک وہ دے، غذا وہ دے، کھلائے وہ، پلائے وہ، زمین آسمان، کائنات، چاند سورج، ستارے، ندیاں نالے، اور سمندر دریا وہ پیدا کرے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی مکھی ذرہ نہ بنا سکے۔ وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا، وہ بھی عادت روا، یہ بھی عادت روا، وہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے جس کے لیے نبی رسول آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا۔ میں آپ دیکھیں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال اس مسئلے پر لگے۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے 63 برس، 40 سال کی عمر میں نبوت کا پیغام آیا، تو پیچھے بچے 23 برس۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے، اور سارا اسلام مدینہ میں آیا۔ نماز 7 سال ہجرت سے پہلے فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ جماعت کا انتظام، اس کے سارے یہ جو ہیں ضوابط
مدینہ میں طے ہوئے، زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی، روزہ مدینہ میں جا کے فرض ہوا، اور حج مدینہ میں فرض ہوا، اور جہاد مدینہ میں فرض ہوا، اور یہ خاندان کے مسائل، نکاح، طلاق کے رضاعت کے سارے مدینہ میں ہوئے، یہود و نصارہ کے معاملات یہ سارے بتائے گئے مدینہ میں۔ الغرض حج عمرہ ہر چیز مدینہ۔ 13 سال نبی کے لگ گئے اس کلمے پر، کہ اس توحید پر، اور آگے کون تھے؟ معمولی لوگ تھے، آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آگے دنیا کے فصحاء بلغاء لوگ تھے، آگے کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ وہ کیا کہتے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، کائنات کو اللہ نے بنایا، بارش اللہ برساتا، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، ولیوں، بزرگوں پر خوش ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو اختیارات دے دیتا ہے۔ اس ولی بزرگ کی روح مرنے کے بعد اولاد دیتی ہے، اس بزرگ کے درگاہ سے رزق ملتا ہے، اور اس بزرگ کے آستانے سے صحت ملتی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام رکھتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کہ لا الہ الا اللہ، اس میں دو چیزیں، کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں، کہ اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں۔ وایاک نستعین، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی، مالی، بدنی عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے کے لیے نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری مت رکھو۔ وہ یہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے۔ آپ نے یہ دعوت دی کہ یہ لات منات، یہ لات نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا، مکہ کے باہر اس کا جھونپڑا تھا، اور اس نے ستو کے بڑے بڑے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے، حاجیوں کو پلاتا تھا۔ لات منات یہ نیک لوگ، اللہ کو پکارنے والے لوگ۔ اور پھر بیت اللہ شریف میں جب آپ کا کنٹرول ہوا، 360 سے تم بت سنتے ہو۔ بت کیا ہے؟ نیک لوگوں کی تصویریں، ان کی مورتیاں، ان کے ڈھانچے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی۔ جیسے چاند کی پوجا ہوئی، سورج کی ہوئی، درختوں کی ہوئی، پتھروں، ایسے اللہ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پکارا گیا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارتے، یہودی نہیں پکارتے۔ یہی وہ بات تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، گھر سے بھی گھر ہوئے، نکیلے پتھروں پر چلے، ماریں کھائیں، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، کلیوں جیسے دانت شہید کرایا، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی۔ سب جھگڑا یہی ہے سب بات۔ 13 سال نبی کے اس پر لگے، یہی ہے وہ مسئلہ۔ آج بھی علماء کتاب و سنت والے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، یہ بیچارے پورے ملک میں لگے ہوئے یہ نہیں سمجھ آ رہی بات۔ 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ تو لا الہ الا اللہ میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات، کہ اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے سے نفی کرو۔ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں کرتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہ ہو، انکار نہ ہو، کلمہ نہیں، عقیدہ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں۔ حج میں نہیں کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ ہے وہ اصل مسئلہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفتوں میں بھی ایک ہے، تو عبادت کی ساری قسموں میں بھی ایک ہے۔ اب پہلی باتیں تو مکے والے مانتے تھے، جھگڑا ہوا اس تیسری بات میں۔
اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں ان سے، کن سے؟ یہ جو امت کے سب سے بڑے مشرک ہیں ان سے پوچھو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ان سے پوچھ۔ کیا؟ 4 سوال، 4 سوال کر ان سے۔ قرآن مجید 11واں پارہ 3 پاؤ شروع ہو رہا ہے، ان سے 4 سوال کر۔ پہلا سوال یہ کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ بارش برسا کر آسمانوں سے اور زمین سے انگوریاں نکال کر، ان سے پوچھ کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ نمبر 2، ان سے پوچھ کہ تمہارے کانوں آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ دیکھنے سننے کی طاقت دینا، لینا، کب کرنا، زیادہ کرنا کون کرتا ہے؟ ابو جہل اس کی پالٹی سے پوچھ۔ تیسری بات، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، دانے سے بالی، بالی سے دانہ، مومن سے کافر، کافر سے مومن۔ یہ ساری تفسیریں۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا، زندگی موت کا مالک کون؟ ان سے پوچھ۔ چوتھا سوال، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہاں سردی ہے، وہاں گرمی ہے، یہاں بہار ہے، وہاں خزاں ہے، یہاں شادی ہے، وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ان سے پوچھ یہ 4 سوال۔ پہلا، رازق کون؟ نمبر 2، سننے اور دیکھنے کی طاقت دینے والا، لینے والا کون؟ تیسری بات، زندگی موت کا مالک کون؟ اور چوتھی بات، کائنات کا نظام تصرف کرنے والا، تدبیر کرنے کون؟ تو قرآن کہتا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ نے جواب دیا کہ یہ سارے کام تو اللہ کرتا۔ قل افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو کہ یہ مان کر بھی تم اس کے ساتھ شراکت، کمپنی سسٹم سانجھ پر رکھتے ہو؟ اب آ جاؤ مسلمانوں کی طرف۔ 7 پشتی 8 پشتی مسلمان ہیں، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف ہے، عمرے ہیں، حج ہیں، نمازیں ہیں، تراویح ہیں۔ اگر پوچھو لاہور والوں سے، سناؤ جی کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے علی حجویری دے رہا ہے، داتا ہے، داتا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے، اللہ تعالیٰ ہی گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا، اور اللہ کے علاوہ کوئی سوئی بخش، تن کا بخش کوئی نہیں، سوئی بخش، ذرہ بخش کوئی نہیں۔ پاک پتن والے سے پوچھو کیا لکھو، بابا فرید دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انا للہ، حال علاقہ ہی خود کفیل ہے شرک میں۔ اور ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ رازق اللہ۔ کانوں آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ ان کا تو تم نے سن لیا کہ نہیں۔ اور یہ ایک پیر سپاہی اٹھا تھا، وہ بڑے مجمع لگاتا تھا، اچھا بس ختم ہوگا، اس کا نام ہی کبھی نہیں سنا۔ یہ دجل فریب ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں جیسے جھاگ ہوتے ہیں نا، سلاب ایسے جھاگ ادھر آتے ہیں، پھر ختم ہو۔ وہ پھونک مارتا تھا اسپیکر میں، اور لوگ شیشیاں لے کے ڈھکن کھول کے کھڑے ہوتے، وہ سارے کہتے جی وہ اندھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اب بہروں نے سننا۔ کہاں؟ سکھر میں۔ سکھر نہیں نہیں یعنی وہ تو چکوال کی بات، نہیں نہیں یعنی وہ تو قصور کی، نہ سر نہ پاؤں، ایسی چھوڑ دی جو پیچھے سے پکڑی بھی نہیں، سارا جھوٹ، کوئی بات نہیں۔ اور سب ان کا یہ ان کا عقیدہ تھا کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اور یہ کہتے آپ کو پھر سے نکلی، آپ کو دودھ نہیں دیتی، آپ کو اولاد چاہیے، رب کس لیے؟ کہتا فقیرہ نے سنجا کر دیتا، رب کو لٹ کے لے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوصلہ ہے اس کا، منڈیاں بھر دیتا ہے پھلوں سے اور سبزیوں سے، اور صبح سارے ریڑے بھر کے لے جاتے ہیں، گوشت بھی لے جاتے ہیں، اور سب شام تک کھا پی کے ختم، صبح پھر منڈیاں بھر دے، کھاؤ تاڑیاں میریاں گلاں قیامت میں ہوں گی۔
حوصلہ ہے اس کا. کہتے ہیں کہ رزق یہ کائنات کا نظام جو سارا تقسیم ہوا ان کا عقیدہ تھا زندگی موت کا مالک. یہ کہتے ہیں ایک دن میں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 80,000 مردے زندہ کر دیے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ پہلی باتیں مانتے تھے، جھگڑا اس میں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، گناہ تو جناب بڑے ہیں، پاپ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، تیری سیٹنگ بنائی، تیرا قد کاٹ بنایا، تجھے پیدا کیا، خوراک غذا دیتا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے نظر نیاز چڑھاوا دے، کسی اور کے لیے سب سے بڑا گناہ، پاپ، جرم، بغیرتی، نمک حرام ہی ہے کہ خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، زمین آسمان کائنات کا نظام چلانے والا تو وہ، اور تو ادھر مشکل کشا اور حاجت روا بنائے. قل کہہ دیجیے اللہ اللہ ایک ہے. پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معزز مکرم مصطفیٰ مطہر چنے ہوئے بخشے ہوئے، وہ آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. بڑی شان حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. نبوت رسالت اللہ نے ان پہ ختم کر دی. وہ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، وہ چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا. انگلی اوپر کی اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا. بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اتنی شان مقام والے. اللہ فرماتے ہیں نبی ان کو اپنا عقیدہ بتا ان کو عقیدہ اپنی امت کو، اور عقیدہ ان کا جن کا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان کو کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قیام رکوع سجدے خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا گریہ داری منت سماجت، میرا سورنا پکارنا، بنوسو کی میری قربانیاں بکرے چھترے کھانے پکا کے تقسیم کرنا، نظر نیاز چڑھاوے، محیایا میری پوری زندگی صبح شام راتیں دن گھڑیاں لمحات سال مہینے، ومماتی اور میری موت، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میرا سب کچھ للہ ایک اللہ کے لیے رب العالمین، جو رب تمام جہانوں کا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک سانجی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پا لگا دے، کسی کی ڈبو دے. سن لے گناہگار کی سن دے، جواب کوڑا چٹا دے دے تو پیغمبر کو دے دے. اللہ سبحان بالکل بے دیاد بے پرواہ بتا ان کو اپنا عقیدہ. اور پھر آپ نے اپنے عمل سے بھی عقیدہ سمجھایا امت کو. بدر کا میدان ہے، 313 کو آپ لے کے میدان میں اترے. زیادہ بوڑھے تھے، بچے چند جوان، ٹوٹی پھوٹی تلواریں. وہ آگے سے 1000 کا لشکر آیا. خراجو بطرم وریانہ تکبر گمنڈ سے آئے، شراب کے مٹکے مجرا کرنے والیاں، ڈانس کرنے والیاں لے کے آئے. کہ محمد کو جرت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چند کاشتکاروں کو لے کر ہمارے راستے روکتا ہے. ان کو تہ تیگ کر کے ختم کر کے فتح کا جشن منائیں گے، اونٹ ذبح ہوں گے، شرابیں چلیں گی، مجرا ڈانس ہوگا، اور دنیا سنے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا. اس گمنڈ سے آج لوگ کندروں کنیوں کے چہرے بلکہ بوتھے دیکھنے میں، مگر فسق و فجور میں، گندی ننگی تصویریں والے موبائل جیب کے اندر، اور نشے والی باتیں، ناچ اور ڈانس مجرا اس پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت. کرو جو تم نے کرنا ہے کرو، کیونکہ اللہ فرماتے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں نے انسان کو پیدا کر کے 2 راستے دکھا دیے کہ خیر کا، شر کا، جنت کا، جہنم کا، رحمان کی لین شیطان کی لین. میں نے بتا دیا اور سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی. میرے بندے چاہے یہ اختیار کر، چاہے یہ اختیار کر. ڈائری لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت دن لکھے جا رہے ہیں، اور رجسٹر تیار ہو رہے ہیں. تیری میری باتیں کل قیامت کو کار جو کرنے کا. لیکن یہ ذہن میں رکھ
کہ یہ اتبے شیبے کا طریقہ ہے جو تو نے اپنا رکھا ہے، مجرا ڈانس، ناچ ناچ اور یہ نشے کی جو عادتیں ہیں، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو پیغمبر سے لڑنے آئے تھے۔ یہ سوچ لے جو تیرے نبی کے دشمن تھے تو نے ان کے طریقے اپنائے۔ آپ نے فرمایا وہ تو آ رہے ہیں بڑے تکبر اور گھمنڈ سے، کیا خیال ہے جناب لڑیں گے؟ تو وہ تو ایک ہزار ہیں جناب، لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑا اپ ٹو ڈیٹ اسلحہ ہے جناب، لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاد جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیز ہے، دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا کن سے ٹکرانا ہے، حکم تو کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، صحابہ تم ولیوں کے امام، میں رسولوں کا امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک، برکت برکت تبرک سے جنگ جیت لیں گے۔ نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، سکول کی کتابوں میں شروع سے پڑھتے آ رہے ہو، بدر کی رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان کون کہہ رہا ہے؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی گر گئی ہے کندھے سے، وہ تو پاس تھے، ہر وقت آپ کے خیال میں رہتے تھے۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اے میری امت، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میری اطاعت کا دام بھرنے والوں، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے میری اطاعت کا۔ سنو، جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، کشیاں پار لگوانی ہو، صحتیں لینی ہو، اولادیں لینی ہو، تم بھی اس ایک اللہ کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، مکے مدینے کی ساری کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی بدر کی رات مشکل گھڑی میں اس کو پکارا تھا، تم بھی اسی کو پکارنا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں، عبادت میں، پکارنے میں اور جھکنے نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے میں صرف ایک اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک۔ آپ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں رضوان اللہ علیہ، ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ جیسے آج کل لوگوں کا تکیہ کلام ہے، اللہ رسول کی مرضی، رب رسول جانے، رب رسول حامی ہو، رب رسول اللہ رسول اللہ۔ صحابی ہے، اس نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہے ایک اللہ جو چاہے ہوتا ہے، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک تو اپنا عقیدہ ٹھیک نہ کر، تو کہے ایک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کی، اللہ نے میری شان بنائی، اللہ نے میرے مرتبے بنائے، اللہ نے میری خواہشیں پوری کی، اللہ تعالیٰ نے میری باتیں پوری کی، لیکن ساری نہیں۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے نہیں لائے، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے لیکن لگی، میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہو لیکن ہوا، میں چاہتا تھا میرے صحابہ شہید نہ ہوں لیکن ہوئے۔ اگر میری ساری چاہتیں اللہ کی طرح پوری ہو جائے تو پھر اللہ محمد میں فرق کیا؟ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، ایک دینے والا، ایک لینے والا۔ تو کہتا وہ یہ وہ یہ اللہ ہی جان۔ اور سن، یہ بغلولوں کا دین ہے۔ صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اے متا ادا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں۔ اللہ کا حق اٹھا کے رسول کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، برادری کا حق خود ہڑپ کر دو، تیرے گھر کا راج ہے۔ اللہ ہے، رسول ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھائی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نبیوں رسولوں کے تذکرے کیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو چھری سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرے کیوں کیے؟ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ اے میرے بندو، اگر نبوتوں والے، رسالتوں والے، وحی والے، یہ نبی رسول اونچی ہستیاں، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں نا تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، ہوں میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا یہ نبیوں رسولوں کے علاوہ، میں کو قرآن پڑھے تو پتہ چلے۔ اور یہی وہ عقیدہ تھا جو صحابہ کرام نے سیکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ قبریں جو ہیں نا یہ شرک کا بڑا ذریعہ ہیں، ان کے متعلق سخت تعلیمات دی۔ میں میرے امتیوں، قبر پختہ نہیں بنانی، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر لکھنا نہیں ہے کہ نمایاں رہے، قبر اونچی نہیں بنانی، اور قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا۔ میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عقیدے کو سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے، 100 سال وقت ہے صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین، 100 سال زندہ رہے۔ انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، بیوی بچے تھے، کھیتی باڑی تھی، ملازمتیں تھی، صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی، سب ضروریات تھی، لیکن مسلمانوں کسی ایک صحابی سے بھی، مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، کھانے پکا کے تقسیم کی ہوں، 3 راتیں 5 راتیں 7 راتیں وہاں گزارے ہوں، ڈھول کی ڈھمک کا دھمال وہاں کیا ہو، کوئی معاملہ وہاں کیا ہو۔ جب نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب سب سے افضل قبر مبارک کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے تو ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ کیسے جہد ہو گیا کہ پاکستان کے سارے محکموں میں خطارہ، پی آئی اے خطارہ، واپڈا خطارہ، ریلوے خطارہ، سارے لٹن سے بیٹھے، واحد محکمہ ہے پاکستان کا محکمہ اوقاف، قبروں والا، بازاروں والا، جس میں بچت ہے، کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کے گئے؟ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، بہت بڑی گدی ہے، بتا دوں مام بری سرکار خرید کیا، اس کا وہ جو تھا نا گدی نشین، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا، بڑا لمبی بات ہے، تو اس کو انہوں نے پکڑا بھی یہ کیا غلط باتیں کر رہا ہے، مجھے بلا لیا ترجمے کے لیے، وہ میں مسجد نبوی میں درس دیتا تھا۔ اب وہ پوچھتا ہے شیخ، میں ترجمہ کر رہا تھا، نام آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی وہ میں وہاں ہوتا ہوں تو ادھر قبر ہے تو میں وہاں رہتا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں اس سے پوچھ وہ قبر ٹھیک ہے، وہ تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو بولو کہ وہاں بہت لوگ آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو میں ہوتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کو سب پتہ تھا شیخ، وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے سارے لوگ وہاں، تو کیا کرتا ہے بتا، پڑھاتا ہے کیا کر؟ اللہ اتنا ذلیل ہوا، کیا ہے بھی کہ کام۔ تو میں کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ 100 سال میں مسلمانوں سب سے افضل قبر مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے فریاد نہیں کی، ان کو بھی ضروریات تھی، تو ان کی باقی دوسری قبروں کے ساتھ کیسے جہد ہو گیا یہ معاملہ؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ۔ اردو کنگلی زبان ہے، یہ جو ہماری اردو ہے نا کنگلی ہے، بہت بڑی زبان ہے، جو الصمد میں معنی ہے نا وہ اردو میں پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا، میں کوشش کرتا ہوں۔ کیا معنی اللہ الصمد؟ اللہ بے نیاز بے پرواہ۔ انبیاء، صلحات، قیاس، وحداء، شہداء، علماء، حاکم، محکوم، خادم، مخدوم، پیر، مرید، امام، مقتدی، قبروں مزاروں والے، درگاہوں والے، آستانوں والے، سارے بزرگ، مرشد، کلندر، سائیں، بڑے چھوٹے، جن انسان، پوری کائنات اکٹھی ہو کے اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ۔ احد کی جنگ ختم ہوئی، احد کی جنگ ختم ہوئی، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئیں، پیٹ چاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیوں جیسے دانت بھی شہید ہو گئے۔ اچھا یہ جن کو یہ بزرگ کہتے ہیں نا، کدے انہوں نے بھی گلاں بڑیاں اچھیاں ہوئی، وارث شاہ ایک کامنوں نے چک دیتا، پتہ نہیں واقعہ ہویا بھی ہے کہ نہیں، لیکن ساڈے جڑی گل مطلب دی اللہ کٹا دیندا ہے۔ وارث شاہ کہندا ہے تقدیر رب دی نو کون موڑے، تقدیر پہاڑاں نو پٹھ دیے، تے کڈ آدم حوا تائیں بہشت وچوں، تے اتے زمین دے سٹ دیے، تے یوسف جے حسین شہزادیاں نو وچ کھو دے سٹ دیے۔ وارث شاہ دن نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اک دیے۔ ایک اور بولے ہے بلے شاہ تھا، تو بلے شاہ ہی کیا کہتا ہے، علم پڑھن تے اشراف نہ تھیون، جڑے ہومن اصل کمینے، شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے، باویں ہومن لکھ خزینے، تے بلیا باج توحید، بلیا باج توحید نہ جنت لبدی، باویں مریے وچ مدینے۔ تے سلطان باؤ نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ، میں نے بتا رہا تھا نا، نفی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو، دوسرے سے نفی کرو، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں جیسے کلمہ شریف پڑھ اللہ کے لیے بھی کرنا، دوسروں کو بھی کرنا، اللہ کو بھی کہنا، دوسرے کو بھی کہنا، یہ شرک سے بچ کے رہنا۔ وہ کیا کہتے ہیں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو، صبغت اللہ، جب دل کے بالوں تنیوں میں توحید رچ بس گئی کہ ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، دوسرے کے لیے نہیں کرنا، ایک اللہ سے مانگنا ہے، دوسرے سے نہیں مانگنا، تو پھر اندر توحید کی وجہ سے رونق
تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہے، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ بھی تو تمہیں یہی بات کہہ گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، یہ منظر ہے، آپ نے اپنے سر پر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ میں خون آیا، زبان مبارک سے بات نکلی، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ۔ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ کیا یہ قوم فلاح پا سکتی ہے؟ کیا یہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کے سر اور چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے؟ یہ بات پھولوں کی سیج پر نہیں کہی تھی، بھی بچوں میں بیٹھ کے نہیں کہی تھی، میدان کارزار کے اندر 70 صحابہ شہید کرا کے 70 زخمی کرا کے مدینہ کے گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی، کلیوں جیسے دانت شہید کرا کے میدان کارزار میں کہی تھی اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، اللہ نے آیت اتاری لیس لک من الامر شیء یتوب علیہم ویعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے ساتھ لڑنے آئے ہیں نا، ابو سفیان اور دائیں طرف تھا خالد بن ولید، بائیں طرف اکرمہ ابو جہل کا لڑکا، انہوں نے جرم کیا ہے، یہ میری مرضی ہے ان کو ہدایت دوں نہ دوں، ان کو معاف کروں نہ معاف کروں، آپ کا مقام شان اپنا ہے، لیکن آپ یہ میری مارکس نہ دیں، بگڑی بنے گی نہیں بنے گی، گود ہری ہوگی نہیں ہوگی، ان کی مشکل یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم بتاتے جاؤ سناتے جاؤ، کوئی ابو بکر صدیق بن جائے، کوئی ابو جہل، یہ میرا کام ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے، تقدیر بنانا میرا کام ہے، اور یہ جو ہے حاکمیت اور حکم میرا چلتا ہے، نبی آپ کا نہیں، آپ کو کوئی اس میں اختیار، اللہ سمد بے نیاز بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام آ جائیں گے، ان کے پاس ان کا باپ آئے گا اور وہ کہے گا کہ بیٹا آج میرے لیے کوئی بات کرو، ابو میں نے اتنا سمجھایا، وہاں تو تم نے کوئی بات نہیں، وہ مجبور ہو جائیں گے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، بخاری شریف سے کئی دفعہ بھاگتے ہیں کیونکہ ساری دلیلیں ان کے مخالف ہوتی ہیں، تو پھر حافظ صاحب نے بڑے اچھی وہ گرفت کی تھی بھاگنے والے کی بھی۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو عرض کریں گے اور اللہ کہیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ پھینکوا دیں گے جنت۔ اب دیکھو نا، اگلے پچھلے موجود ہوں گے، یا اللہ تیرا قانون اٹل ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، لیکن اگلے بھی مان گئے، پچھلے مان گئے، نبی مان گئے، رسول مان گئے، یا اللہ ایک تو جانے دو، یا اللہ ایک تو جانے دو، سفارشی صحیح، یہ تو خود نبی رسول، اس کے 2 بیٹے نبی رسول، پوتا نبی پڑپوتا نبی، ہزاروں نبیوں کا بابا، 2 قبلوں کا وارث، ایک تو جانے دو۔ کون پوچھتا ہے؟ قانون بھی تو ہی بناتا ہے نا، سارے مان گئے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ایک تو جانے دو۔ اس نے تیرے لیے یا اللہ حکومت سے ٹکر لی، اپنے باپ کو سمجھایا، گھر سے بے گھر ہوا اور آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، اور سارا کچھ لٹا کے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی کہ یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بال اور تنیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں، اور تو نے خود کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ان کو آزمایا اور اس نے بہترین پوزیشن حاصل کی، ایک تو جانے دو۔ کون پوچھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما یبدل القول لدی ما انا بظلام للعبید، میرے بندوں میرے قانون نہیں بدلا کرتے، نہ میں ظالم ہوں۔ یہ تمہاری اسمبلیاں ہیں، قانون جو ہے وہ 1 سطر ہے اور 2.5 صفحے ترمیم ہے، یہ مسائل حل کریں گے۔ میرا قانون اٹل ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو، جنت میں جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں،
عقیدہ غلط ہے کہ عزیر السلام اللہ کا حصہ ہے، اور عقیدہ غلط ہے کہ محمد رسول نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے۔ سن لو، بیٹا ماننا جز ماننا ایک ہی بات ہے۔ قرآن میں 25ویں پارے میں اللہ نے کہا ان لوگوں نے، مکے والوں نے فرشتوں کو اللہ کا جز بنایا جب وہ بیٹیاں کہتے تھے، تو اولاد یا جز ایک ہی بات ہے، کوئی جز مانے یا اولاد مانے۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، اس کا کوئی جز حصہ نہیں ہے، لہذا نور بن نور اللہ بات غلط ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے۔ تنہا علیحدہ عرش پر ہے، قرآن میں 7 کہتے ہیں کہ عرش پر ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی سنو، آگ جلانے والوں نے آگ جلائی، پھینکنے والوں نے پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو، باپ مخالف، برادری مخالف، حکومت مخالف، علاقہ مخالف، ان کو پھینکا، انہوں نے کہا حسبی اللہ، میرا اللہ مجھ کو کافی ہے۔ علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب، نگاہ ہو جو تو میرا۔ انہوں نے پھینکا، اللہ کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر۔ اللہ نے دیکھتی انگاروں شعلوں کو گلاب کے پھول بنا دیا، اور جلانے کی طاقت کو خوشبو بنا۔ وہ ہے مشکل کشا۔ کون ہے مشکل کشا؟ ہجرت کی رات نوجوان مکے والوں نے کھڑے کر دیے تیز ترار تلواریں دے کر کہ پچھلی رات اٹھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، ان کی مٹھی سے نکلی ہوئی مٹی ان کے سروں چہروں پہ ڈلوائی، ان کو ذلیل کرایا، اور ان کے پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا کے غار ثور میں 3 دن 3 راتیں رکھ کے اور 300 میل کا سفر کرایا۔ پیچھے لشکر تھے، پکڑو پکڑو، وہ محمد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابوبکر صدیق جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ، پکڑو پکڑو، 100 اونٹ ان پہ 100 اونٹ پکڑو، بٹی اڑ رہی ہے، وہ ہے باغ ہے، خچر تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، پورا زور لگا دیا۔ اللہ نے سب کو ناکام کر کے اپنے نبی کو مدینہ لانے والا کہ ان کا بال بھی کو ٹیڑھا نہ کر سکا، وہ ہے مشکل کشا۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں آواز لگائی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے بغیر کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے غلطی عاجزی کمزوری سے، میں نے غلطی کی، میں یونس کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جانی پہچانی آواز ہے، میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں بول رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ میرے بندو، میرا حق بھولنے والوں، واسطے وسیلے صدقے طفیل کہنے والوں، میرے بندو، اگر یہ یونس علیہ السلام بخشی روح، یہ نبی وہی والا اگر مجھے نہ پکارتا، قیامت کی دیواروں تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے، وہ ہے مشکل کشا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے خلیفہ ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے 2 پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ان کا یہ مقام ہے، لیکن یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ جن کی گردن 21 رمضان کو کوفہ کے اندر کٹ گئی مسجد میں جاتے ہوئے، جن کا قبیلہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ کسی کے منکر کہنے سے نہ کوئی منکر بنتا ہے، کسی کے گستاخ کہنے سے نہ کوئی گستاخ بنتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ مشکل کشا ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں، وہ داتا ہے اور داتا کوئی نہیں، وہ دستگیر ہے، وہ دستگیر کوئی نہیں۔ باقی نام رکھ لو، ان ہی الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، نہ اللہ نے کسی کو جو ہے وہ مشکل کشا بنایا، نہ داتا نہ حاجت روا۔ اب سورۃ اخلاص کی شان میں بہت ساری حدیث ہیں،
وہ ان میں سے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اور پہلے میں نے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ سناتا ہوں، کیونکہ توحید کی ضد شرک ہے۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں واجب کر دینے والی ہیں۔ عرض کیا کیا ہیں وہ 2 چیزیں واجب کر دینے والی؟ میں جو مر گیا نا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں ضرور آئے گا، چاہے اللہ شروع میں جنت دے دے اور چاہے گناہوں کی سزا جہنم میں دے کے اس کو جنت ضرور ملے گی، اور جو مرا شرک پر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا ایسے مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ٹال دے۔ سورۃ اخلاص کے اندر توحید بیان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک کا رد کیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک بغاوت ہے، شرک اللہ کی بغاوت ہے۔ کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کا بلا کے میرا اپنے بندوں بے بسوں بے کسوں محتاجوں فقیروں کنگنوں کلاشوں سے ان سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ لہذا کوئی توبہ کر لے تو اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے شرک پر مرا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو۔ آخر میں سورۃ اخلاص کی شان میں ایک حدیث سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ جو امیر صاحب تھے، جو امام صاحب تھے، کس نے مقرر کیے تھے امام صاحب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر صاحب کس نے مقرر کیے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جماعت کراتے تھے نا، تو ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے، آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ جب بار بار ایسا کرتے تو مقتدی کہنے لگے کہ آپ کی تسلی نہیں ہوتی؟ جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھ لیتے ہیں تو کیا آپ کی اس پر تسلی نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میں تو ایسے کروں گا، تمہیں اگر اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم اپنے میں سے کسی کو آگے کر لو۔ میں کہتا نہیں نماز تو نہیں ہم چھوڑیں گے، لیکن تو ہمارا امام صاحب ہے، تو ہمارا امیر صاحب ہے، اور تجھے امام صاحب کس نے مقرر کیا؟ محمد الرسول اللہ نے کیا۔ تیرا عمل قرآن پڑھنے والا نماز میں، ہم اس کو دین نہیں سمجھیں گے جب تک ہم محمد رسول اللہ وسلم سے تصدیق نہ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہو امام صاحب، اس کا عمل قرآن پڑھنا تو دین نہ بنا صحابہ کے نزدیک، اور جن کو لوگوں نے خود امام صاحب، بزرگ صاحب، مرشد صاحب مقرر کر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ لیکن یہ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جب محمد رسول ہے تو امتی کی بات کیسے وہاں دلیل بنے گی؟ یہاں صحابہ کرام نے امام صاحب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اس کی بات کو اپنے لیے دین نہیں مانا۔ آ گئے جناب، یہ ہر رکعت کے اندر آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ آپ نے قدم قدم پر قوم کی رہنمائی کی، امت کی۔ ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں ہمارا، واللہ آج کل میں دیکھتا ہوں اللہ ہمارے حال پر رہے فرمائے، ملک، ماحول، معاشرہ، مارکیٹ، خاندان، قبیلہ، برادری، توبہ توبہ، اتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، برداشت ہے، اور یہ ساری بدگمانیاں اور یہ ساری مصیبت ہم نے خود سے ایڑی ہوئی ہے۔ اب یہی بات آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں کیا، اس کو بلاؤ۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کی ہدایات ہیں، پوری طرح تحقیق کیا کرو۔ واللہ جلد بازیوں کی وجہ سے ہم نے گھر اجاڑ دیے، طلاقیں ہو گئی، خاندان اجڑ گئے۔ 10 سال سے تعلقات ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، کسی شیطان نے کان میں پھونک مار دی، یہ تو سلام کر دے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا، جب اس نے کہا اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا، تو نے اس کا دل پھاڑا ہے، اتحاد بندہ غیب دان بڑھے، اللہ معاف فرمائے۔ معاشرے کی تباہی کی ہوئی ہے لوگوں نے اپنی غلط فہمیوں اور اپنی باتوں سے۔ وہ آیا، اس نے کہا السلام، چپ، کہتا السلام آئے نے سلام، یہ دنیا چاہ رہی ہے تو سانو چارنا ہے، تو سانو بیوقوف سمجھے، تو تب بیوقوف ادائی جی ہے۔ 10 سال کے تعلقات ایک پھونک پہ تو نے ختم کر دیے، تو انسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسرے کی بات بھی سنو، اور بولو آگے بھئی، یہ کہتے ہیں کہ تم ہر رکعت کے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہو،
کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جناب اس میں رحمان کی صفت ہے، مجھے یہ صورت پیاری لگتی ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی پھر خوش ہو جا، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔